بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ حجرات کے دوسرے اور آخری حصے کی آیات کا ترجمہ و تفسیر کو بیان کریں گے۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 سے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ان جاءکم فاسق، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آئے، بنبأ، کوئی خبر لے کر، فتبینوا، پس تم اس کی تحقیق کیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، یہ کہ تم اپنی جہالت کی بنا پر کسی قوم کو نقصان نہ پہنچا بیٹھو، فتصبحوا، پس تم ہو جاؤ، علی ما فعلتم نادمین، جو تم کر بیٹھے ہو اس پہ نادم و پشیمان۔ اب اس آیت کے اندر کیا بات کی گئی ہے؟ اس آیت کے اندر در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر رونما ہونے والے، پیش ہونے والے ایک واقعے کے ساتھ اس آیت کو جوڑا گیا ہے، جس کا پس منظر یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی ولید بن عقبہ کو زکوٰۃ کی وصولی کے لیے ایک قبیلے بنو مستلق کی طرف بھیجا، جو کہ مسلمان ہو چکے تھے۔ تو بنو مستلق کے قبیلے کے ساتھ ولید بن عقبہ کی اسلام سے پہلے کوئی دشمنی تھی، جس کی بنا پر ان کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ کہیں یہ لوگ مجھے قتل نہ کر دیں۔ تو جب وہ وہاں پہنچے تو قبیلے کے لوگ ان کا ویلکم کرنے کے لیے باہر نکل آئے، تو ولید بن عقبہ کو یہ شبہ ہوا یا ان کو یہ احساس ہوا کہ شاید یہ لوگ مجھے قتل کرنے کے لیے باہر آئے ہیں۔ تو وہ وہیں سے پلٹ کے واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کی کہ ان لوگوں نے نہ صرف زکوٰۃ دینے کا انکار کیا ہے، بلکہ یہ لوگ تو مجھے قتل کرنا چاہتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سخت پریشانی ہوئی، غصہ بھی آیا، اور دیگر صحابہ اکرام کو بلا کر جب یہ مشورہ کیا گیا کہ اب ہمیں کیسے ری ایکٹ کرنا چاہیے، تو صحابہ کے اکثریت نے یہ بات کی کہ آپ کو فوراً حملہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ نہ صرف ان لوگوں نے اسلام کے اہم رکن زکوٰۃ کی ادائیگی کا انکار کیا ہے، یعنی اسلام کو ترک کر دیا ہے، بلکہ تو دنیا کے غیر مہذب اقوام کے اصولوں کا بھی لحاظ نہیں رکھا کہ وہ بھی کبھی قاصد اور سفیر کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو قتل کرنے کا ارادہ کیا ہے، سو فوراً ان کے اوپر حملہ کر دینا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف ایک لشکر کو روانہ کیا، لیکن لشکر کو ساتھ یہ تاکید کی کہ آپ لوگوں نے فوراً حملہ نہیں کرنا، بلکہ پہلے جا کر چیک کرنا ہے کہ کیا واقعتاً یہ لوگ اسلام سے نکل چکے ہیں یا ہمیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ تو جو قافلے کے جو لشکر کے سردار ہیں، وہ رات کو بھیس بدل کر وہاں پہ گئے اور انہوں نے دیکھا بنو مستلق کے قبیلے کو، تو واپس آ کر یہ رپورٹ دی کہ وہ لوگ تو سارے کے سارے مسلمان ہیں اور وہ اسی طرح نمازیں پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تعلیم کر رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد بھی کر رہے ہیں۔ تو بعد میں جب انکوائری کرائے گی تو معلوم یہ ہوا کہ اصل صورتحال یہ تھی کہ وہ لوگ ان کو ویلکم کرنے کے لیے باہر آئے اور ان کو غلط فہمی ہوئی صحابی رسول کو کہ وہ لوگ ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس واقعے کے پیش نظر یہ آیات پھر نازل ہوئیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اگر آپ کے پاس کوئی خبر لے کر آتا ہے، خاص طور کے اوپر وہ خبر جو کسی کے خلاف ہو، تو آپ نے فوراً ری ایکٹ نہیں کرنا ہے۔ فوراً ری ایکٹ کریں گے تو کیا ہوگا؟ فوراً ری ایکٹ کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ اپنی کم علمی اور جہالت کی وجہ سے کسی کو سخت نقصان پہنچا دیں گے، اور نقصان پہنچانے کے بعد جب اصل پکچر آپ کے سامنے آئے گی تو تب آپ کے پاس پشیمانی اور ندامت کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا، اور اس وقت پھر کسی چیز کی تلافی بھی کسی چیز سے ممکن نہیں ہو سکے گی۔ تو کرنا کیا چاہیے؟ اس کے لیے یہ ورڈ استعمال کیا گیا کہ اگر کوئی خبر لے کر آئے تو فتبینوا، پس تم تحقیق کیا کرو، یعنی تحقیق کرو، اچھی طرح ری چیک کرو،
تاکہ پتہ چلے کہ کیا وہ خبر واقعتاً ٹھیک ہے یا پھر کوئی غلط فہمی ہوئی ہے یا آپ سے جھوٹ بولا گیا ہے۔ دوبارہ اس آیت کو دیکھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ان جاءکم فاسقن، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے، فتبینوا، پس تم تحقیق کیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، یہ کہ اپنی جہالت سے تم کسی قوم کو نقصان پہنچا دو گے، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پس اس کے بعد تم ہو جاؤ گے نادم و پشیمان اس چیز پر جو تم کر بیٹھے ہو۔ اگلی آیت، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللّہ، اور یہ جان لو کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول ہے، لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اگر وہ اطاعت کرنے لگ جائے تمہاری بہت سے معاملات میں، لَعَنِتُّمْ، تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے، وَلَٰكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اور لیکن اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنایا ہے، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اس کو آراستہ کیا ہے تمہارے دلوں میں، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، اور ناپسند کیا ہے تمہارے لیے کفر کو، والفسوق والعصیان، اور گناہ اور نافرمانی کو، اولئک ھم الراشدون، یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ اب اس آیت کے اندر کیا بات کی گئی ہے؟ اس آیت کے اندر جو مضمون بیان کیا گیا ہے وہ پچھلی آیت کی ہی ایک طرح سے کنٹینیوٹی ہے، کہ جس کے اندر یہ بات کی گئی تھی کہ بغیر تحقیق کے آپ نے ریئیکٹ نہیں کرنا کسی خبر کے اوپر۔ یعنی صحابہ کرام کو بھی تھوڑی سی تنبیہ کی کہ تمہارے درمیان تو اللہ کا رسول ہے، اس کو فیصلہ کرنا چاہیے، آپ لوگوں کو پریشرائز نہیں کرنا چاہیے تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ فوراً ریئیکٹ کریں اور فوراً حملہ کریں، فوراً لشکر بھیجیں، یعنی تحقیق کرنی چاہیے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت آپ لوگوں کے اوپر فرض ہے، نہ یہ کہ رسول اللہ آپ کی اطاعت کریں۔ یہ بات کی گئی کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول ہے، اگر وہ اطاعت کرنے لگ جائے گا تمہاری، تو بہت سے معاملات کے اندر تمہاری اطاعت کرنے لگ جائے رسول، تو پھر کیا ہوگا؟ لعنت تم مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ یعنی کتنی بڑی مشکل ہو جاتی اس صورت کے اندر کہ اگر صحابہ اکرام کے اصرار کے اوپر اگر یہ لشکر روانہ کیا گیا تھا اور اس بنو مستلق کے اوپر چڑھائی کر کے حملہ کر لیتے تو کتنی بڑی مشکل ہو جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات تنبیہ کے طور پہ بتائی گئی ہے کہ اگر رسول تمہارے معاملات میں تمہاری اطاعت کرنے لگ جائے گا تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی ان کے ایمان کی گواہی بھی دی کہ اللہ نے ایمان کو تم لوگوں کے لیے پسند کیا ہے، تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت کو آراستہ کیا ہے، اور تم لوگوں کے دلوں کو کفر کے خلاف ناپسندیدگی کو پیدا کیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ اور ایسے لوگ جو صحابہ کرام جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بتایا، تھوڑی سی تنبیہ کے بعد بتایا کہ اولئک ھم الراشدون، یہ لوگ ہدایت والے ہیں۔ اگلی آیت میں یہ بات کی گئی ہے کہ فضلا من اللہ و نعمہ، یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی نعمت ہے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ اگلی آیت، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، وَإِن، اور اگر، طَائِفَتَانِ، دو فریق، من المؤمنین، مومنوں میں سے، اقتتلوا، آپس میں لڑ پڑیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، پس ان دونوں کے درمیان صلح کرو، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا، پس اگر کوئی ایک بغاوت کر لے ان دونوں میں سے کوئی ایک، علی الأخرى، دوسرے کے اوپر، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، پس تم اس سے پھر لڑو جس نے بغاوت کی ہے، حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللّہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے، فَإِن فَاءَتْ، پس اگر وہ لوٹ آئے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، پس ان دونوں کے درمیان صلح کرو، بالعدل، عدل کے ساتھ، وَأَقْسِطُوا، اور انصاف کرو، ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس آیت کا مفہوم کیا ہے؟
اب چونکہ ایک سچویشن کریٹ ہو گئی تھی کہ جس سے مسلمانوں کے آپس میں لڑ پڑنے کا یا جنگ کے ہونے کا خطرہ تھا، تو اگرچہ وہ ہو نہیں سکا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیوچر کے لیے ایک میسیج دیا گیا ہے کہ اگر مسلمانوں کی آپس میں لڑائی ہو جائے تو باقی مسلمانوں کو کیسے ریئیکٹ کرنا چاہیے۔ تو کچھ اصول اس حوالے سے بتائے ہیں۔ پہلی سچویشن کے اندر کہ جب مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو باقی مسلمانوں نے کیا کرنا ہے؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان کے درمیان صلح کرنی ہے۔ پھر جب صلح کا ایگریمنٹ سائن ہو جاتا ہے، دونوں کے درمیان صلح ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد اگر کوئی بغاوت کر دے، یعنی دو فریقوں کے درمیان جنگ کے بعد صلح کا ایگریمنٹ ہو جاتا ہے اور اس ایگریمنٹ کو وائلیٹ کر کے اگر کوئی ایک فریق دوسرے پہ چڑھائی کر لیتا ہے، تو اس صورت کے اندر مسلمانوں کو پھر کیا کرنا چاہیے اس سچویشن میں؟ تو اس سچویشن میں ان کے لیے یہ حکم ہے کہ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، پس تم اس سے لڑو جس نے بغاوت کی ہے۔ اور لڑنا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایک وقت بتایا ہے کہ کب تک لڑنا ہے۔ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، اس وقت تک لڑو جب تک وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ یعنی اللہ کا حکم کیا تھا کہ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان کے درمیان صلح کرو۔ تو صلح کی طرف اگر وہ فریق لوٹ کے آ جاتا ہے تو وہیں پھر اس کے خلاف جنگ کو ختم کر دینا ہے۔ پھر اس کے بعد جس فریق نے بغاوت کی تھی اگر وہ صلح پر دوبارہ ایگری کر جاتا ہے تو پھر اس کے بعد یہ کرنا ہے کہ عدل اور انصاف کے ساتھ معاملے کو نمٹانا ہے۔ یعنی ایسے نہیں کرنا کہ عدل اور انصاف کے پیمانے کو پورا کیے بغیر صلح کی جائے، بلکہ انصاف کے ساتھ صلح کرنی ہے تاکہ کسی فریق کے اوپر کسی قسم کی زیادتی نہ ہو۔ دوبارہ اس آیت کو دیکھتے ہیں، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر مومنوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، پس ان دونوں کے درمیان صلح کرو۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، پس اگر ان میں سے کوئی ایک دوسرے پر بغاوت کر دے، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، پس تم اس سے لڑو جس نے بغاوت کی ہے، حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف واپس پلٹ آئے۔ فَإِن فَاءَتْ، پس اگر وہ پلٹ آئے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرو۔ وَأَقْسِطُوا، اور انصاف کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اگلی آیت، إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ، بے شک مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، پس صلح کیا کرو بھائیوں کے درمیان۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی اس آیت کے اندر بھی یہی بات بتائی گئی ہے کہ الٹیمیٹ جو مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا، ایک مسلمان کا مقصد وہی ہونا چاہیے کہ جیسے مسلمانوں کے آپس میں اگر بھائیوں میں اختلاف ہو جاتا ہے تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کے درمیان صلح کی جائے، نہ یہ کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے لڑائی اور جھگڑے کو کھینچا جائے، بلکہ صلح کی طرف لے کے آنا چاہیے، جس طرح بھائی آپس میں صلح پر ایک دوسرے کو لے کے آتے ہیں۔ دوبارہ آیت کو دیکھتے ہیں، إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ، بے شک مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، پس صلح کیا کرو اپنے بھائیوں کے درمیان۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اگلی آیت، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، شاید وہ ان سے بہتر ہوں، ولا نساء من نساء، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، عسیٰ ان یکن خیرا منہن، شاید کہ وہ ان سے بہتر ہوں، ولا تلمزوا انفسکم، اور نہ آپس میں ایک دوسرے پر عیب لگاؤ، ولا تنابزوا بالالقاب، اور نہ ہی برے ناموں کے ساتھ پکارو، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، برا نام ہے فاسق ہونا ایمان کے بعد، ومن لم یتب، اور جو توبہ نہیں کرے گا، فاولئک هم الظالمون، پس وہ لوگ ظالموں میں شمار ہوں گے۔
اس آیت کے اندر کیا بات کی گئی ہے؟ در حقیقت معاشرتی آداب کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ایک قوم اچھے طریقے کے ساتھ، خوشگوار طریقے سے، لڑائی جھگڑے سے دور کیسے اچھے طریقے کے ساتھ رہ سکتی ہے۔ اس کے کچھ اصول بتائے گئے ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، یعنی دوسرے کو رسپیکٹ دینی چاہیے، دوسرے کی قدر کرنی چاہیے، دوسرے کے ساتھ احترام کا رویہ اختیار کرنا چاہیے، نہ یہ کہ دوسرے کو ڈیگریڈ کیا جائے، نہ یہ کہ اس کا مذاق اڑایا جائے۔ تو کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، اور ساتھ ریزن بھی بتائی ہے کہ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، اس لیے کہ شاید جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان سے بہتر ہوں جو مذاق اڑانے والے ہیں، کیونکہ در حقیقت یہ تو اللہ کو ہی معلوم ہے کہ کون سی قوم دوسری قوم سے بہتر ہے یا اس سے کمتر ہے۔ در حقیقت یہ پیمانہ تو اللہ کے پاس ہے کہ کون بہتر ہے اور کون برا ہے، یہ اللہ کو معلوم ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ جو مذاق اڑانے والے ہوں وہ بہتر نہ ہوں، اور جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ بہتر ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے کہ کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، اور ساتھ خواتین کے بارے میں بھی بتایا ہے کہ اسی طرح عورتیں بھی دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، شاید جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ دوسری عورتوں سے بہتر ہوں۔ پھر آگے بتایا کہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور تم عیب نہ لگاؤ کسی کے اوپر، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ تانا زنی نہ دو کہ تم تو اس کے بیٹے ہو، تمہارا تو یہ خاندان ہے، یا اس طرح کا کوئی تانا کسی کو نہیں دینا چاہیے۔ پھر اس کے بعد وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور برے ناموں کے ساتھ بھی کسی کو نہیں پکارنا، یعنی کسی کا نام جو اصل نام ہو اس کی بجائے کوئی مذاق اڑانے والا کوئی نام کسی کا رکھ کے اس سے مذاق اڑانا یہ کسی طور پر بھی درست نہیں ہے، اس سے بھی سختی سے منع کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد بات کی گئی ہے کہ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کہ ایمان یعنی مومن ہونے کے بعد یہ فسق کے کام کرنا اور فاسق کہلانا یہ تو بہت بری بات ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو لوگ توبہ نہیں کریں گے، یعنی یہ سارے کام اگر پہلے کسی نے کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا اگر وہ توبہ کریں گے۔ اگر وہ توبہ نہیں کریں گے تو یہ لوگ ظالم ہوں گے، یعنی ان کو اس کی سزا دی جائے گی۔ دوبارہ اس آیت کو دیکھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، شاید کہ وہ ان سے بہتر ہوں، ولا نساء من نساء، اور نہ ہی عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، عسیٰ ان یکن خیرا منہن، شاید کہ وہ ان سے بہتر ہوں، ولا تلمزوا انفسکم، اور نہ عیب لگاؤ ایک دوسرے پر، ولا تنابزوا بالالقاب، اور نہ ہی برے لقب کے ساتھ کسی کو پکارو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، برا نام ہے فاسق ہونا ایمان کے بعد۔ ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، اور جو توبہ نہیں کرے گا وہ لوگ ظالم شمار ہوں گے۔ اگلی آیت، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ بدگمانی سے بچا کرو، ان بعض الظن اسم، بے شک بعض بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں، ولا تجسسوا، اور تم جاسوسی نہ کرو، ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی یہ بات پسند کرتا ہے، ان یأکل لحم اخیہ میتا، کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، فکرہتموہ، پس تم تو اس کو ناپسند کرو گے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اب اس آیت کے اندر کیا بات کی گئی ہے؟ اس آیت کے اندر اسی طرح پچھلی آیت کی طرح کچھ معاشرتی آداب کے بارے میں بتایا گیا ہے، یعنی پہلی چیز جو بتائی ہے کہ بدگمانی سے بچنا ہے، یعنی کسی کے بارے میں برا گمان آپ کے ذہن میں نہیں آنا چاہیے، ہمیشہ اچھا گمان دوسروں کے بارے میں رکھنا چاہیے، بدگمانی نہیں کرنا چاہیے، تو اس سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔
ولا تجسسو، دوسری چیز جس سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے وہ جاسوسی کرنا، یعنی کسی کی برائیوں کو تلاش کرنے کے پیچھے پڑ جانا، کسی کی ٹوہ میں رہنا کہ اس کی مجھے کوئی خامی یا کوئی برائی معلوم ہو جائے، اس کا کوئی عیب کوئی مجھے معلوم ہو جائے تاکہ میں اس کے بعد اس کو مشہور کروں لوگوں کے درمیان۔ تو یہ تجسس رکھنا، یہ جاسوسی کرنا برا عمل ہے، تو اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اس کے بعد تیسری چیز جو اس آیت میں جس سے منع کیا گیا ہے وہ ہے غیبت کرنا، یعنی دوسرے لوگوں کے سامنے کسی کی برائیوں کا ذکر کرنا اور بتانا کہ اس کے اندر یہ بری چیز ہے، یہ اس کے اندر کوتاہی ہے۔ تو ایسی چیزوں کا ذکر کرنا غیبت ہے، اور یہ غیبت ایک بڑا جرم ہے۔ بلکہ غیبت کے بارے میں ساتھ ایک اگزامپل بھی دی ہے کہ غیبت کرنا در حقیقت کیسے ہے۔ یعنی غیبت کرنا ایسے ہے کہ جیسے انسان اپنے مردار بھائی کا، جو مردہ ہو، اس کا گوشت کھائے۔ تو مردہ بھائی کا گوشت کھانا کتنا ہی ناپسندیدہ عمل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ غیبت کرنا بھی ایسا ہی ہے کہ جیسے تمہارا مسلمان بھائی مردہ، یعنی تمہارے سامنے تو موجود نہیں ہے کہ وہ ڈیفینڈ کرے اپنے آپ کو، تو اس کی برائی کرنا اس کے گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ تو یہ تمام وہ برائیاں ہیں جن سے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے منع کیا گیا ہے۔ یہ تمام برائیاں انسانوں کو آپس میں لڑائی و فساد کی طرف لے کے جاتی ہیں، آپس میں انسانوں کو ایک دوسرے سے دور کرنے کا کام کرتی ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں سے منع کیا ہے، اور دیگر تمام چیزوں سے انسانوں کو منع کیا ہے جو ایک دوسرے کو لڑائی کی طرف لے کر جائیں، اور ایک دوسرے سے اختلاف کی طرف لے کر جائیں، اور ایک دوسرے کے مد مقابل لے کر آئیں۔ تو ان تمام چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ دوبارہ اس آیت کو دیکھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اجتنبوا کثیرا من الظن، تم اجتناب کرو بہت زیادہ بدگمانی سے، ان بعض الظن اسم، بے شک بعض بدگمانیاں جو ہیں وہ گناہ ہوتی ہیں۔ ولا تجسسوا، اور تم جاسوسی نہ کرو، ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی بات یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فکرہتموہ، پس تم اس کو ناپسند کرو گے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اگلی آیت۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، بے شک ہم نے تم کو پیدا کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے، وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور ہم نے تم کو تقسیم کیا ہے، اور ہم نے تم کو بنایا ہے مختلف خاندانوں اور مختلف قبیلوں میں، لتعارفوا، تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے سے پہچان کر سکو۔ ان اکرمکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا، عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ جاننے والا، خبر رکھنے والا ہے۔ اس آیت کے اندر قبیلوں کے نام کے اوپر، قوم کے نام کے اوپر، اور حسب نسب اور خاندان و برادریوں کے نام کے اوپر تکبر کرنا اور اترانا، اس سے منع کیا گیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام قبیلوں اور خاندانوں میں تم لوگوں کو بنایا ہے، اس لیے کہ تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے سے تعارف، ایک دوسرے سے پہچان کر سکو۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم قبیلوں کے نام کے اوپر، خاندانوں کے نام کے اوپر تکبر کرنے لگ جاؤ۔ بڑائی کا صرف ایک معیار ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، وہ معیار یہ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے محترم و معزز انسان، عزت والا انسان وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ یعنی جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے وہ محترم ہے، وہ عزت والا ہے، اور تقوی اور پرہیزگار اس کو چیک کرنے کا پیمانہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ یعنی تقوی اور پرہیزگاری کا تکبر بھی انسان نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی ہے، ان اکرمکم عند اللہ، اللہ کے ہاں، یعنی اس چیز کا چیک کرنے کا پیمانہ کہ کون متقی ہے، کون پرہیزگار ہے، یہ پیمانہ بھی اللہ کے پاس ہے۔ تو انسانوں کو
کسی خاندان کے اوپر، کسی قبیلے اور حسب نسب کے اوپر تکبر کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ دوبارہ اس آیت کو دیکھتے ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم، بے شک ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، من ذکر و انثیٰ، ایک مرد اور ایک عورت سے، وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور ہم نے تم کو بنایا ہے مختلف خاندانوں اور قبیلوں میں، لتعارفوا، تاکہ تم آپس میں پہچان کر سکو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت دار وہ ہے اللہ کے ہاں جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ علم رکھنے والا، خبر رکھنے والا ہے۔ اگلی آیت، قالت الاعراب آمنا، بدوؤں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، قل لم تؤمنوا، آپ کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، لیکن وہ یہ کہیں کہ ہم اسلام لائے، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، لا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، تو وہ تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کمی نہیں کرے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب اس آیت کے اندر کیا بات کی گئی ہے؟ اس آیت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کچھ ان قبیلوں کے بارے میں بات کی گئی ہے جو ظاہری طور پر فوائد کو حاصل کرنے کے لیے ظاہری طور پر اسلام کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن در حقیقت منافقین تھے۔ تو ان کے بارے میں یہ آیت نازل کی گئی کہ یہ بدو لوگ جو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، تو ان کو کہو کہ تم ایمان نہیں لے آئے ہو بلکہ تم اسلام لائے ہو، یعنی تم نے ظاہری طور کے اوپر اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا ہے، ظاہری طور کے اوپر تو اسلام کو فوائد کو حاصل کرنے کے لیے خود کو مسلمان کہلواتے ہو، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان تمہارے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا، تمہاری زبان سے ظاہری طور پر ایمان کے کلمات نکلتے ہیں لیکن ایمان دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا۔ پھر ان کو ساتھ نصیحت بھی کی، وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے، یعنی ظاہری طور پر ہی ایمان کا اظہار نہیں بلکہ عمل سے بھی اس کا اظہار کرو گے، تو اللہ تمہارے تمام اعمال میں کوئی کمی نہیں چھوڑے گا، یعنی تمہارے کریڈٹ میں سارے تمہارے اعمال اکٹھے ہوتے رہیں گے، نیک اعمال، اس میں کمی نہیں کی جائے گی۔ دوبارہ اس آیت کو دیکھتے ہیں۔ قالت الاعراب آمنا، بدوؤں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، قل لم تؤمنوا، آپ ان سے کہیں کہ تم ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، لیکن یہ کہیں وہ کہ ہم اسلام لائے، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور ایمان تو ان کے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور تم اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے، لا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، وہ تمہارے اعمال میں کچھ کمی نہیں کرے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اگلی آیت، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، بے شک مومن تو وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، ثم لم یرتابوا، پھر انہوں نے کوئی شک نہیں کیا، وجاہدوا، اور جہاد کیا، باموالہم وانفسہم، اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اولئک ھم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں۔ اب اس آیت کے اندر کیا بات کی گئی ہے؟ در حقیقت اس کو پچھلی آیت کے ساتھ جوڑا گیا ہے کہ جس کے اندر وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے، تو ان کو کہا گیا کہ تم یہ نہ کہو کہ ایمان لائے بلکہ کہو کہ ہم اسلام لائے۔ اب فرق کیا ہے ایمان کے اور اسلام کے دعوے میں؟ تو ایمان کے دعوے کا حقدار، اصل حقدار کون ہے؟ جو سچا دعویٰ کرنے والے ہیں، جن کا دعویٰ سچا ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ اس کی اس آیت میں وضاحت کی گئی ہے کہ مومن وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر اس میں کوئی شک نہیں کیا، پھر پریکٹیکلی ثبوت دیا کہ جہاد کیا اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں، پھر ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو سرٹیفکیٹ دیا سچا ہونے کا اور کہا اولئک ھم الصادقون،
یہ لوگ سچے ہیں، یعنی اگر یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے تو یہ لوگ اپنے دعوے میں سچے ہیں۔ دوبارہ اس آیت کو دیکھتے ہیں، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، بے شک مومن تو وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر، ثم لم یرتابوا، پھر انہوں نے کوئی شک نہیں کیا، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں، اولئک ھم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں۔ اگلی آیت، قل اتعلمون اللہ بدینکم، آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم جتاتے ہو اپنے دین کو اللہ پر، واللہ یعلم ما فی السماوات والارض، اور اللہ تو جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یعنی یہ انہی بدوؤں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جو اپنے ایمان کو بار بار جتا رہے ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ان کو یہ بات میسج کنوے کرتے ہیں کہ آپ ان سے کہیں کہ تم اللہ پر اپنی دینداری کو جتاتے ہو کہ تم اس دین کو قبول کر چکے ہو، واللہ یعلم ما فی السماوات والارض، اللہ تو زمین و آسمان کے اندر جو کچھ ہے سب کا علم رکھنے والا ہے۔ یعنی تم ظاہری طور پر تو خود کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے یہ کہتے ہو کہ ہم ایمان لائے، لیکن اندر سے تم منافق ہو، تو اللہ تعالیٰ کو تو تم ظاہری مسلمانوں سے تو چھپا سکتے ہو یہ بات، لیکن اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بات کی ہے کہ اللہ تو زمین و آسمان کا علم رکھنے والا ہے، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اگلی آیت، یمنون علیک ان اسلموا، یمنون وہ احسان جتلاتے ہیں، علیک آپ پر، ان اسلموا کہ وہ اسلام لائے، قل لا تمنوا علی اسلامکم، آپ کہہ دیجئے کہ تم مجھ پر اپنے اسلام کو نہ جتلاؤ، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بل اللہ، بلکہ یہ تو اللہ ہے، یمن علیکم جس نے تم پر احسان کیا، ان ہداکم للایمان، یہ کہ تمہیں ایمان کی طرف ہدایت کی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یعنی ان لوگوں کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے ایمان کا احسان جتاتے تھے کہ ہم نے آپ کے اوپر جب آپ مشکل میں تھے تو ہم نے ایمان لایا، ہم نے اسلام قبول کیا اور ہم نے آپ کو طاقت بخشی، ان کو یہ بات اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ تم اپنے احسانات اسلام کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کر مت جتلاؤ، یعنی یہ تمہارا احسان نہیں ہے کہ تم نے اسلام قبول کیا، بلکہ یہ تو اللہ کا تم پہ احسان ہے کہ اس نے تم کو ہدایت دی، تم کو زمانہ جاہلیت سے نکال کر زمانہ اسلام کی طرف لے کے آیا، یہ تو اللہ کا احسان ہے تمہارے اوپر، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ دوبارہ اس آیت کو دیکھتے ہیں، یمنون علیک ان اسلموا، وہ احسان جتلاتے ہیں آپ پر کہ وہ اسلام لائے، قل لا تمنوا علی اسلامکم، آپ کہہ دو کہ تم مجھ پر اپنا احسان نہ جتلاؤ اپنے اسلام کا، بل اللہ یمن علیکم، بلکہ یہ اللہ کا احسان ہے تمہارے اوپر، ان ہداکم للایمان، یہ کہ اس نے تمہیں ایمان کی طرف ہدایت دی ہے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ آخری آیت، ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ جانتا ہے آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو، واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو۔ یعنی اس آیت کے اندر بتایا گیا ہے کہ ظاہری لبادہ اوڑھ کر بے شک تم جو بھی دعویٰ کرو، اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کے ہر پوشیدہ، ہر چھپی ہوئی چیز کا علم رکھنے والا ہے، اور اللہ در حقیقت دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا سورہ حجرات کا ترجمہ و تفسیر کا لیکچر مکمل ہوتا ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ جنہوں نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ کائنڈلی چینل سبسکرائب کر دیں۔